بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. معزز و مکرم قابل قدر و منزلت حضرات علماء کرام، حفاظ نظام، ائمہ مساجد، میرے بہت پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور معصوم بچوں بچیوں، اس گاؤں کا نام بہت پہلے سے کانوں میں پڑا تھا، اس لیے کہ ہمارے کئی ایک بچے ہمارے پاس عقل کوہ میں اتنی دور سے نبی علیہ السلام کے مشن کو پانے کے لیے اللہ کے راستے میں سفر کر کے، جس راستے کو قرآن نے اللہ کا راستہ بتایا ہے، اللہ کے راستے میں ہمارے یہ بچے لاڑ سانگی سے چل کر عقل کوہ تک کا دوسرے مدارس کا سفر کرتے ہیں. 10 سال کا بلکہ اس سے زیادہ وقت لگا کر وہ یہاں آئے ہیں، اور اب انہیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلے تھے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. اور اس اللہ کے راستے میں ان کا نکلنا یہ نبی علیہ السلام کے مشن کو پانے کے لیے، آپ کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کر دین کی عظیم الشان نبی کے نہج کے اور نبی کے طریقے پر محنت چلانے کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب کیا. جیسے حضرت جی مولانا الیاس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کاندھلا کے چھوٹے سے گاؤں اور بستی سے اٹھے تھے، مدرسے نے ہی ان کو دعوت و تبلیغ کا ہدیہ دیا، اور مدرسے نے ہی ان میں روح پھونکی تھی، جس کی بنیاد پر انہوں نے گاؤں گاؤں کریا یہاں تک کہ الحمدللہ مجھے اپنے بچوں نے بتایا ابھی راستے میں کہ آپ کے اس گاؤں میں بھی دعوت و تبلیغ کے چراغ ماشاءاللہ روشن ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مبارک عمل کو، مبارک محنت کو
زندہ، تابندہ، پائندہ، استوار، مبارک، مستحکم، مضبوط فرمائے، اور اللہ پاک اس علاقے اور اس بستی سے اور فرزندوں کو کھڑا کر کے وہی مولانا الیاس کاندھلوی والی فکر لینے کے لیے مدارس میں بھیجنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے لگتا ہے میں نے یہ 3-4 جملوں میں اپنا بیان کر دیا، لیکن نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، میں بات کروں گا، اللہ پاک جتنی کروائے، وما توفیقی الا باللہ۔ بات اصل میں یہ چلی تھی کہ اس گاؤں کا نام تو کانوں میں 23 سال سے پڑا تھا، یہ بہت سے بچے پڑھ کر نکلے۔ ابھی ہمارے بیٹے سمیر نے بتایا کہ میں 2003 میں فارغ ہوا، پھر ادھر یہ اسرار ہے اور زبیر ہے اور دوسرے بچے ہیں، اور یہ مجنونانہ محنت کرنے والا ہمارا سرفراز ہے کہ جس کو میں نے معذرت کی۔ گزشتہ ہفتے میں سخت بیمار تھا، بڑودہ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا۔ میں نے کہا بیٹا میری معذرت ہے، میں شاید نہیں آ پاؤں گا، لیکن ہمارے یہاں ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ 3 ضلع مشہور ہیں، استری ہٹ، باڑ ہٹ اور راج ہٹ۔ استری ہٹ، عورت اگر کسی ضد پر اتر آئے تو پھر وہ اپنی منوا کر رہتی ہے۔ وہ اگر اس ضد پر اترے کہ مجھے شادی کا جوڑا سورت جا کر ہی لانا ہے، آپ بولو کہ میں تمہیں کرشمہ میں لے جاؤں گا یا کسی اور جگہ کے کرشمے دکھاؤں گا، لیکن اس کے دماغ میں اسکرو اگر فٹ ہو گیا سورت کا تو وہ آپ کو سورت کی صورت دکھائے بغیر نہیں رہے۔ تو ایک تو استری ہٹ، دوسری راج ہٹ ہے۔ یہ جو بادشاہ ٹائپ کے دماغ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی ہٹ پکڑ لیتے ہیں تو انہیں سمجھ میں بھی آئے کہ ہماری اس ہٹ میں نقصان ہے، لیکن وہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، وہ اسی پر اڑ جاتے ہیں۔ راج ہٹ، جیسے اکبر بادشاہ نے بربل کو کہا تھا کہ تیرا یہ چھوٹا بچہ مجھ کو بہت پیارا ہے، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، اس کو رونے مت دینا، اس کی ہر تمنا پوری کرنا۔ بربل پوری کرتا تھا، اس لیے کہ کہاں باپ کی جیب میں سے پیسہ نکالنا تھا، شاہی خزانے میں سے ہی سب لانا تھا۔ لیکن یہ بچے نے تو ایک دن عجیب ضد پکڑی کہ ابا مجھے ہاتھی کی سونڈ سوئی کے سوراخ میں گھسا کر بتاؤ۔ ہاتھی کی سونڈ سوئی کے سوراخ، حتی یلیج الجمل فی سم الخیاط جیسا معاملہ ہے۔ اب وہ بچہ رونے لگا، چپ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کو لے کر وہ بربل اکبر کے دربار میں آیا، بچہ بہت رو رہا تھا، کہ کیوں رلا رہے ہو اس بچے کو؟ میں نے تمہیں نہ کہا حضرت آپ کے بس میں ہو تو اس کی ضد پوری کرو۔ یہ باڑ ہٹ ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کی ہٹ اور ضد۔ یہ سب ہمارے بچے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کچھ بھی ہو جائے، اس کا مطلب تو مر جا لیکن آ، لیکن خیر کوئی بات نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ دین کی نسبت پر محبت ہے، اور آپ کے گاؤں کے لوگوں میں وہ طلب تڑپ اور محبت ہوگی علماء دین سے، جس کی بنیاد پر ہم ڈائریکٹ پڑھا کر مسلسل چل کر آپ کے پاس پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو للہ بنائے، اور آپ سب حضرات کے جمع ہونے کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ دیکھو میرے بھائیوں، میری عادت نہیں ہے کوئی خیالی باتیں کرنے کی، اور نہ میری عادت ہے کہ میں ہتھیلی پر چاند بتاؤں۔ میں سچی کھری باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں کرنے کا عادی ہوں، اور آپ کو بھی اسی کا عادی بنانا چاہتا ہوں۔ ہم خواب کی دنیا سے زیادہ بیداری کی دنیا کو ماننے والے ہیں۔ ہم خواب سنا کر لوگوں کو ہوش کے بجائے جوش میں لانے والے نہیں، بلکہ جوش کے بجائے ہوش میں لانے والے۔ تو اب میں کام کی بات کرتا ہوں۔ یہاں جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، سب سے پہلے تو میں ان سب کو خوشخبری سناؤں کہ اللہ تبارک و تعالی
ساتھ محبت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی میں نے آپ کو بشارت سنائی کہ اللہ آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، آپ سب کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، آپ سب کو کچھ نوازنا چاہتا ہے۔ اور یہ کسی چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت معاویہ ابن ابی سفیان اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ وہ فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے، اللہ جس کو کچھ نوازنا چاہتا ہے، اللہ جس کے ساتھ کچھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عنایت کرتا ہے۔ فقاہت دین کے مسئلے مسائل سیکھنے کی اللہ اس کو توفیق دیتا ہے۔ میرے ان بچوں کو اور بچیوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ تم سب سے بھی بڑی محبت کرتا ہے، تبھی تو اس نے تم کو مکتب میں بھیجا کہ تم فقاہت فی الدین مسئلے مسائل کی لائن سے اپنے اندر پیدا کرو۔ اور آپ سب کا یہاں جمع ہو کر بیٹھنا، اس چھوٹے سے دور افتادہ دیہات میں اتنے بڑے مجمع کا یہاں آ جانا، یہ اللہ کی قسم اس کی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہو آپ مجھے دیکھنے کیا جمع ہوئے ہو، میں تو کہتا ہوں میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا جن سے محبت کرتا ہو ان کا دیدار کرنا، یہ بھی محبت الہیہ میں ازدیاد اور معرفت میں زیادتی کی نشانی ہے۔ ورنہ یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھوائے جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو دل میں ڈالا اور آپ یہاں جمع ہوئے۔ کیوں جمع ہوئے ہیں آپ؟ نبوی کام کو تقویت اور حوصلہ افزائی، اس کی تشجیع اور اس کی تائید کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے۔ میں پہلے آپ سب کو ایک نیت درست کروانا چاہتا ہوں۔ آپ کی نیت بگڑی ہوئی نہیں ہے، لیکن مفکر اسلام مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے علماء بھی متوجہ رہے کہ اس وقت امت کے لوگ بد نیت نہ ہو لیکن بے نیت ضرور ہوتے ہیں، کوئی نیت ہی نہیں ہوتی۔ آپ سب کی نیت یہاں یہ ہونی چاہیے، ہم نبیوں والے کام کو تائید بخشنے کے لیے، اس کی مدد کے لیے، چندہ نہیں کروں گا فکر مت کرو لفظ مدد سن کر، اس کی تقویت کے لیے، اس کو حوصلہ بخشنے کے لیے، اور نبی کے وارثین کو دیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ یہ مکتب پہلے نمبر پر نبیوں والا کام ہے، نبیوں والا کام ہے اور نبیوں والا کام ہے۔ یہ مکتب اور مدرسے یہ نبیوں والا کام ہے۔ اس لیے کہ سنو، دلائل کے ساتھ بات کروں گا، مکہ مکرمہ میں باجماعت نماز پڑھنے کا ماحول نہیں تھا، لوگ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، اور ہمارے دعوت کے ساتھیوں کی زبان میں مکی دور چل رہا ہے۔ اللہ کرے کہ بہت جلدی مدنی دور آئے، ہمیں تو کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن اب جسے نظر نہ آ رہا ہو وہ اپنی کوتاہ فہمی اور کوتاہ بینی کی بات ہے۔ لیکن بہرحال مکہ مکرمہ میں باجماعت نماز پڑھنے کا ماحول نہیں تھا، جمعہ فرض نہیں ہو سکا تھا، روزے فرض نہیں ہوئے تھے، حج فرض نہیں ہوئی تھی، کچھ نہیں ہوا تھا، کلمے والی محنت چل رہی تھی چھپ چھپ کر، پھر بھی حضور نے دار ارقم میں مدرسہ کھول رکھا۔ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے صحابہ کو مکہ میں نہیں بلایا تھا، لیکن مدرسے میں پڑھنے کے لیے چھپ چھپ کر دار ارقم میں صحابہ کرام کو بلایا تھا۔ آؤ دین سیکھو، مسائل کو، فضائل کو،
قرآن کریم کو سیکھو. اور مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی سب سے پہلا کام یہی ہوا. مدینہ منورہ آنے کے بعد حضور نے جہاد کے لیے جماعت میں روانہ نہیں فرمائی تھی، نہیں، وہ تو بعد میں ہوا. سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی زمین خرید کر اس پر صفہ بنانا تھا، جس پر خود عرب کے اور اطراف الجوانب کے طلبہ عزیز حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آتے تھے، درس و تدریس کے کام میں لگے رہتے تھے، پڑھتے تھے اور ان سب کو پڑھاتے تھے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام. اسی لیے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے. ایک جماعت ذکر میں لگی ہوئی تھی اور کچھ صحابہ علم، تعلیم، تعلم، پڑھنے پڑھانے میں لگے تھے. حضور ادھر جانے کے بجائے ادھر پڑھنے پڑھانے والے عمل میں لگ گئے اور آپ نے یہ فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے تو پڑھنے پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا. اور پھر یہ حدیثیں ہیں، اگر اس کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو پھر اس کو اپنے ایمان کی خیر بنا لینا چاہیے. حضور نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہتر، سب سے اچھا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور پھر اس کو سکھائے. پتہ چلا سکھانے کے لیے سیکھنا ضروری ہے. سیکھے بغیر سکھانا یہ گمراہی کا سبب بنتا ہے. ارے بھائی ماشاءاللہ آپ حضرات اتنا تو تھوڑا بہت تو جانتے ہوں گے کہ ایک اسٹوڈنٹ اور ایک بچہ یا ایک بچی 4-4.5 سال تک ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لے، ڈاکٹر بن جائے، چاہے MBBS میں، BUMS میں اور ہومیوپیتھی میں، آیورویدک میں، الیکٹرانک میں، کسی میں بھی. لیکن آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ اس کو انٹرنشپ کرنا ہوتا ہے. 4.5 سال پڑھنے پڑھانے کے بعد پورا 1 سال اس کو بڑے ڈاکٹروں کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے، تب جا کر اس کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے. پتہ چلا کہ اہل علم کی صحبت کے بغیر آنے والا دین یہ بجائے ہدایت کے گمراہی کا سبب بنتا ہے. اس لیے کہ ایک چیز سمجھو اور سنو، یہ علم، یہ قرآن کریم، یہ احادیث طیبہ مبارکہ سینہ بسینہ چلتی ہوئی آئی ہے. ہاں، اس کا پاور ہاؤس سینہ ہے. سینے سے سینے کو جوڑنا پڑتا ہے، تب جا کر اندر سے پاور آتا ہے اور پھر دیے سے دیا جلتا ہے. اچھا، ان مکتبوں کے قائم کرنے کی دعا، آج میں ایک عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، شاید زندگی میں پہلی دفعہ یہ جملہ بولوں گا. اللہ پاک اپنی مہربانی سے آپ لوگوں کے اخلاص کے بدولت کہلوا رہے ہیں. ان مکتبوں کے قائم کرنے کی دعا کعبۃ اللہ کے سائے میں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی تھی. لہذا میں تو کہہ سکتا ہوں کہ مکتبوں پر اور مدرسوں پر پابندی لگانے کا خواب دیکھنے والے یہ خواب ہی خواب میں مر جائیں گے، لیکن مدرسوں اور مکتبوں کا انشاءاللہ تا صبح قیامت کبھی کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. چاہے کتنا اپنے لوگ حسد کر لیں اور چاہے کتنا غیر فتنہ کر لیں. سوچ سمجھ کر یہ دو جملے بول رہا ہوں. چاہے غیر کتنا فتنہ کرے اور چاہے کہلائے جانے والے اپنے ان مدرسوں اور مکتبوں کا حسد کرے، لیکن کون اس دیے کو بجھا سکتا ہے جس کی دعا ابراہیم و اسماعیل نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی تو کی ہوگی. کیا دعا کی تھی؟ ربنا وبعث فیہم
وہ رسول کا کام کیا ہوگا، نبی والا کام قرآن بتا رہا ہے، نبی والا کام کیا ہوگا۔ دماغ کو خالی ایک ہی مذہب کے اندر محدود نہیں رکھنے کا، نبی والا کام قرآن شریف پارہ نمبر 1 کے رکوع نمبر 15 کی آخری آیت میں بتا رہا ہے۔ اب اس سے زیادہ حوالہ کیا ہے؟ اے ہمارے رب ان میں ایک رسول بھیج دے جو رسول یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، ایک رسول ایسا بھیج دے جو ان کے سامنے تیری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے۔ یتلو علیہم آیات، تیری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے۔ یہ مکتب میں اور مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں کے اساتذہ اور مدرسین طلباء کو آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور سکھاتے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی مجھ کو جب یہ لڑکے اور لڑکیاں ابھی قرآن شریف پڑھ رہے تھے، مجھے تھوڑی دیر ایسا لگا کہ یہ تکمیل ناظرہ ہے یا تکمیل حفظ ہو رہا ہے۔ معلوم ہے مجھ کو کہ یہ تکمیل ناظرہ ہے، لیکن کتنا اچھا طریقہ اپنایا ہمارے یہاں کے مدرسوں اور انتظامیہ اور عملے نے کہ ان بچوں کو اس بہانے کچھ صورتیں یاد کروائی۔ یہ اساتذہ نے پڑھایا، ان بچوں اور بچیوں نے قرآن شریف کو پڑھا، اور آپ سب کو ایک خوشخبری دیتا ہوں، جن جن لوگوں کے بچے مکتب میں پڑھ کر گھر پر سبق یاد کرنے کے بہانے سے بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں گے، اللہ کی قسم ان گھروں میں شیطان نہیں آ سکتا۔ ارے یار، اس سے بڑھ کر مکتب کا تمہارے گاؤں کو کیا انعام ہو سکتا ہے کہ یہ مکتب بچوں میں روح پھونک کر تمہارے گھروں میں سے شیطان کو بھگانے کی محنت کر رہا ہے۔ شیطان بھاگے گا تو روزی کی بے برکتی بھی بھاگے گی، آپس کے جھگڑے بھی بھاگیں گے، آپس کا انتشار بھی ختم ہو جائے گا، بیماریاں بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بولا حدیث کی بنیاد پر بات کروں گا۔ حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان ایسے گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ، اور دوسری بات آپ تو جانتے ہیں قرآن کریم کی جہاں بھی تلاوت ہوتی ہے فرشتوں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ ارے خوشخبری سناتا ہوں کہ تم ان بچوں کو معمولی مت سمجھو، یہ مکتب کو ایسا ہی مت سمجھو، ہاں کچھ اور چیز کے پڑھنے پر فرشتوں کا جمع ہونا نہ ہونا حضور کی طرف سے گارنٹیڈ نہیں ہے، لیکن قرآن شریف کے پڑھنے پر فرشتوں کا ہجوم ہونا یہ حضور کی طرف سے گارنٹیڈ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ مکتب کے مدرسین یتلو علیہم آیاتک، پھر یہ مدرسین ویعلمہم الکتاب، ان کو بہت سی سورتوں کا ترجمہ سکھاتے ہوں گے، اور اللہ کی کتاب میں آنے والے والحکمت، مسئلے مسائل سکھاتے ہوں گے، اور ان کے اندر سے جھوٹ بولنے کی محبت کو ختم کرنا، بے ایمانی کو ختم کرنا، نفرت کو ختم کرنا، کسی کی بے عزتی کو ختم کرنا، یہ سب سکھاتے ہوں گے۔ یہ ہے ویزکی۔ تو یہ سب کام کون سے کام ہیں؟ اپنی زبان سے بولو، نبیوں والے کام ہیں۔ ارے اب میں سوال کروں گا، آپ کو بولنا پڑے گا، مکتب میں کون سے کام کروائے جاتے ہیں؟ بولو ذرا، نبیوں والے کام کروائے جاتے ہیں۔ لہذا مکتب کو معمولی سمجھنا، مکتب کی طرف محبت کی نظر سے نہ دیکھنا، اور مکتب کے بارے میں تبصرے کرنا، یہ گویا نبی کے کام میں رکھنا ڈالنے کے برابر۔ ہاں، اور اس زمانے کا سب سے بڑا المیہ اور مصیبت یہ ہے کہ اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو ماننا پڑے گا،
ہم نے سب کچھ لیا، ہم عبادات پر بھی بے ڈھنگے طریقے سے آئے. میں لفظ بول رہا ہوں بیچ میں، کون سا لفظ بولا؟ بے ڈھنگے طریقے سے آئے. ہم نے عبادات پر محنت تو کی، کروائی، لیکن بے ڈھنگے طریقے. آپ بولو گے مولانا کیسے اتنا بالکل بے ساختہ بولے؟ بے ساختہ نہیں، سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں. اس لیے جب تک مدرسے میں آ کر اور علماء کے پاس بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھو گے، تب تک وہ نماز زندگی میں انقلاب پیدا نہیں کرے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. بات سنیے، میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، انشاءاللہ 9 بجے کے آس پاس ہم ختم کریں گے، لیکن توجہ سے سنیے، اٹھنے کا ماحول کوئی نہ بنائے. میں آپ کی ضروریات، تقاضوں وغیرہ کو سوچ سمجھ کر ہی بات کر رہا ہوں. ایک صحابی مسجد میں تشریف فرما تھے. ان کے سامنے آ کر ایک صاحب نے نماز پڑھی. اب نماز پڑھنے میں انہوں نے اپنے ہاتھ ٹیڑے باندھے، رکوع سجدہ ذرا ڈنڈی ماری، ڈھنگ کا رکوع نہیں کیا، ڈھنگ کا سجدہ نہیں کیا، ڈھنگ کا قاعدہ نہیں کیا. تو وہ صحابی نے ان کو بلایا کہ ادھر تم کب سے ایسی نماز پڑھتے ہو؟ حدیث شریف میں واضح بات آئی. فرمایا 40 سال سے میں تو ایسی نماز پڑھتا ہوں. کہا تیری نماز ہوئی نہیں؟ بھلے نہ 40 سال سے پڑھتا ہو، تیری نماز ہی نہیں ہوئی. اس لیے کہ حضور اکرم، اب آگے حاشیہ میں پڑھاتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور ہمارا میں تھوڑا سا طریقہ بتاؤں. اپن بہت سے لوگ کون ایسا بنتے ہیں، بہت سے لوگ ایسا بنتے ہیں، بہت سے لوگ ایسا بنتے ہیں، سب غلط ہے. اور اول بسم اللہ ہی غلط. وہ فارسی میں کہاوت ہے خشت اول چومی نہد، وہ کیا ہے؟ خشت اول چون نہد معمار کج تا سریا کی نوت دیوار کج. کہ اگر مستری صاحب پہلی اینٹ ہی غلط رکھ دیں تو اوپر تک جانے والی پوری عمارت ہی غلط ہوتی. تو اپنی تو پہلی بسم اللہ ایسے ہوتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں، کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں، کچھ لوگ سب غلط ہیں. تو آپ بولو گے صحیح کیا؟ مکتب میں آنا پڑے گا اس کے لیے. تو وہ مکتب میں سکھایا جاتا ہے. ہمارے بچوں کو سکھاتے ہیں نا بیٹا مولانا صاحب کے نماز کیسے پڑھنے کی، قول ایسے. دیکھو یہ سب بچے خوش ہو کر کہہ رہے ہیں، یہ مکتب نے ان کو ایک جذبہ کیا. ورنہ دوسرے بچے ہوتے تو شرما جاتے. اس لیے کہ اسکول میں کیا ہوتا ہے، ٹیچر لوگ سو کے تنخواہ لیتے ہیں، مدرسوں میں محنت کر کے پگار لیتے ہیں. ہاں، اور اس کو پگار بھی کہا جائے کہ نہیں، پہلا تو سوال یہ ہے اس کو تنخواہ بھی. اس لیے کہ تنخواہ مطلب ہے بدن کو پورنے والی چیز. تو یہ بدن کو پور بھی سکتی ہے کہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مجھے امید تو نہیں ہے کہ لاکھ سانگی میں اتنی کم تنخواہیں ہوگی، لیکن اتنی اچھی امید بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ یہ وبا عام ہے، مگر آپ کو محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. یہ مکتب میں پڑھانے والے ہمارے بچوں کے دین کو سنبھالتے ہیں. اور میرے بھائیوں سمجھو بات کو، ہمارے بچوں کے دماغ کو، ان کے برین کو واش کرنے کی زبردست محنت ہو رہی ہے. ہمارے بچوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا دماغ موبائل کی لائن سے، اسکول کی لائن سے کیسے خراب کیا جا رہا ہے. غیر شعوری عالم میں دیا جانے والا انجیکشن زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یہ جملہ بھی میرا یاد رکھنا. شعور کے عالم میں انجیکشن دیا جائے تو پتہ بھی چلتا ہے کہ کون سا انجیکشن دیا. تو پھر اگر ری ایکشن آیا تو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں وہ انجیکشن نے یہ ری ایکشن کیا ہے، اس کا علاج کراؤ. لیکن شعور ہی نہیں ہے کدھر سے انجیکشن دیا جائے. نسل کے ایمان کی حفاظت اور نسل کے
اسلام کی بقا کا راز ان مکاتب اسلامیہ میں ہے، ورنہ اب ہندوستان میں اکبری دور دوبارہ آنا چاہ رہا ہے۔ سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں، درد دل سے بول رہا ہوں۔ ہمارے بھارت میں اکبر کا الہادی دور دوبارہ آنا چاہ رہا ہے، وہ دستک دے رہا ہے، بلکہ دو لفظ آگے بڑھ کر کہیے کہ وہ دستک دے کر اندر تک آ چکا ہے۔ اب اس کو واپس کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ اکبری دور، کون سا اکبری دور؟ اکبری دور کا نام ہی ہے الہادی دور۔ مولانا بنیامین صاحب آپ آنے تشریف لے آئے۔ الہادی دور، الہاد کا مطلب، اب آپ حضرات ادھر متوجہ ہو جائیں، الہادی دور کا مطلب بے دینی، بے دینی، بد دینی نہیں، بے دینی، دین سے بیزار ہو جانا، دین کی طرف کسی بھی شکل و صورت میں دھیان نہ دینا، دین کو اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں اہمیت نہ دینا، یہ ہے اکبری دور کا ابتداء النص کے اعتبار سے ترجمہ۔ یہ ابتداء النص یہ ان لوگوں کو کیپسول دیا گیا ہے، یہ سمجھیں گے، لیکن آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں؟ اکبری دور میں یہی ہوا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں سے دین کا تصور مٹا دیا گیا۔ آج وہی دور دوبارہ آیا ہے۔ ہاں، ہمارے نوجوانوں کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم رسومات کے مسلمان ہیں۔ معاف کیجیے بہت بھاری جملہ بول رہا ہوں، ہم مسلمان ہیں لیکن رسومات کے مسلمان۔ رسومات کا مطلب عید منانا، جمعہ منانا، کرتا پائجامہ پہن لینا اور کچھ گوشت کھا لینا اور بقیہ کچھ امور جو کچھ چاہتے ہوئے بھی میں نہیں بول پا رہا ہوں، بس وہ سر انجام دے دینا، ہم سمجھتے ہیں یہ اب مسلمان بنتے ہیں۔ نہیں، کچھ دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان کا دعویٰ لے کر آئے تھے، آمنا کہتے ہوئے، قالت الاعراب آمنا، اور اہل عرب کہتے ہیں کہ دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اندر کی بات کو چھپاتے نہیں، وہ جو ہوتا ہے بول دیتے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتی لوگ مدینہ منورہ آ کر کہنے لگے کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے اندر ایمان کی حقیقت نہیں آئی۔ وہ آگے والا ترجمہ میں کر رہا ہوں، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور قربان جاؤں قرآن کریم کی بلاغت پر لمّا کہا کہ اب تک نہیں آئی ہے، آنے کی امید ضرور ہے لیکن اب تک ایمان اندر نہیں آیا۔ تم اتنا تو کہہ سکتے ہو کہ اسلمنا، یہ اسلمنا تو میں نے کہا کہ ہمارے پاس آج کل جو ایمان ہے وہ رسم رواج والا اسلام، رسم رواج والا، اسپرٹ، محبت اور اندر کا پاور۔ اندر کا پاور کیا ہونا چاہیے سمجھا دیتا ہوں۔ ہماری پوری طبیعت شریعت کے تابع ہو جائے، اس کا نام ہے ایمان۔ ہمارا دیکھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا سوچنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارے نکاح، ہماری موت میت، ہماری زندگی کا ہر شعبہ شریعت کے مطابق بن جائے تو کہا جائے گا کہ ہمارے اندر ایمان آیا ہے۔ اب ذرا ایک بیماری کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، بہت قیمتی بات کی طرف ذہن چلا گیا آپ لوگوں کی طرف اساتذہ کی وجہ سے، کہ دیکھو اس وقت بھارت کا مسلمان کنفیوژن میں مبتلا ہے، وہ تردد میں، تحیر میں، تذبذب میں سے ڈگمگا رہا ہے۔ وہ جب بڑی سیٹیوں میں نکلتا ہے
یا پارک میں، گارڈن میں یا بڑے بڑے مظاہر عامہ میں جاتا ہے اور دیش کی حالت کو یا تھوڑے سے الفاظ میں بول دو